مفتاح اسماعیل مستعفی ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا. لندن میں نون لیگ کے اجلاس میں مفتاح اسماعیل نے اپنا استعفی پارٹی قائد نواز شریف کو پیش کیا. نواز شریف نے نامزد وزیر خزانہ کو شہباز شریف کے ساتھ پاکستان جانے کی ہدایت کر دی. منگل کو وزارت کا حلف اٹھائیں گے. مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر پارٹی قائد نواز شریف نے مفتاح اسماعیل کو شاباش دی. مفتاح اسماعیل نے ٹویٹ میں لکھا، 2 بار وزیر خزانہ بننا اعزاز ہے، وطن پہنچ کر باقاعدہ استعفیٰ دے دوں گا. میری کوشش ہے کہ میری قوم اس فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہو. یہ جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ چوروں کی ہم غلامی قبول کر لیں گے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو. یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. ان چوروں کی غلامی کرنے سے بہتر مر جانا ہے. مجھے 3 وکٹیں نظر آ رہی ہیں. 3 ایک ہے بڑی ملک کی بیماری زرداری، چیری بلاسم شہباز شریف، اور تیسری وکٹ اور یہ بیچ والی وکٹ ہے. اور انشاءاللہ اس کے لیے وہ جو میں نے ان سوئنگ یارکر تیار کیا ہوا ہے، دیر کر کے سوئنگ کرے گا، لیکن بیچ والی وکٹ انشاءاللہ لے کے جائے گا. عمران خان کا زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان کی وکٹ ایک ہی گیند سے اڑانے کا اعلان. کرک میں جلسے سے خطاب میں کہا، حقیقی آزادی کی تحریک حتمی اور فیصلہ کن ہوگی. قوم نکلنے کے لیے تیار ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم چوروں کی غلامی قبول کر لیں گے. حکومت نے کرک میں پی ٹی آئی چیئرمین کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا. فورن فنڈنگ کے عوض پاکستان کی آزادی اور معیشت کا سودا کرنے والے چیخے مار رہے ہیں. مریم اورنگزیب کے وار، عمران خان پر خیرات کے پیسے ذات اور سیاست کے لیے استعمال کرنے کا الزام بھی لگا دیا. وزیر اعظم ہاؤس کی ایک کے بعد دیگر کئی مبینہ آڈیوز لیک. پہلی مبینہ آڈیو میں وزیر اعظم اور نامعلوم شخص کی گفتگو میں بھارت سے پاور پلانٹ کی درآمد پر بات چیت. دوسری مبینہ آڈیو میں وفاقی وزراء گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ تیسری مبینہ آڈیو میں شہباز شریف اور مریم نواز کی بات چیت. آڈیو لیکس سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے. اسے پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے. ٹی وی پر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، پھر اس کا مذاق اڑتا ہے. مریم نواز کی شہباز شریف سے بات چیت کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. اسحاق ڈار کی واپسی کی خواہش کا اظہار. مفتاح نے ڈنڈی ماری. ڈار صاحب کا یہ ہے کہ کچھ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. شہباز شریف نے بھتیجی کے ہاں میں ہاں ملا دی. مولانا فضل الرحمان کا مبینہ آڈیو لیکس کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ. عمران خان پر ملک کو برباد اور سی پیک کو رول بیک کرنے کا الزام. ملتان میں پریس کانفرنس، فضل الرحمان کا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بننے پر اطمینان کا اظہار. وزیر اعظم کی مبینہ گفتگو لیک ہونے سے سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا. فواد چودھری کی آج نیوز سے بات چیت. پی ٹی آئی رہنماؤں کا بھارتی پاور پلانٹ کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ. مریم نواز کی آڈیو لیک کی اصلیت پہلے ہی جانتا تھا، اب عوام کو بھی علم ہو گیا. چودھری پرویز الہی کا رد عمل. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں رانا ثناء اللہ کو سزا ہونے کی یقین دہانی کرا دی. لندن میں شاپنگ کے دوران مریم اورنگزیب پی ٹی آئی کارکنوں کے گھیرے میں آ گئیں. اسٹور کے اندر میگا فون پر چورنی چورنی کے نعرے لگ گئے. مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل. ٹویٹ میں لکھا، مریم نے باوقار انداز میں پی ٹی آئی سپورٹرز کا سامنا کیا، پرسکون رہ کر ہراساں کرنے والوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا. مجھے مریم اورنگزیب پر فخر ہے. مریم نواز کا ٹویٹ. شیخ رشید کا ملک کی سیاست پر مایوسی کا اظہار. آج نیوز پیپر کے روبرو میں خود کو قتل کی دھمکیاں ملنے کا دعویٰ. واضح کر دیا اسحاق ڈار کچھ بھی کرنے، گرتی معیشت کو نہیں سنبھال سکتے. الیکشن ہی مسائل کا واحد حل قرار دے دیا. سیلاب سے تباہی کے بعد بحالی کے لیے سندھ حکومت کی بھرپور کوششیں. تمام تر وسائل متاثرین کی امداد کے لیے مختص. پریزیڈنٹ محمد خان سمیت متعدد علاقوں میں آباد خیمہ باسیوں میں خوراک اور علاج دستیاب. حکومت متاثرین کے گھروں کے اثر نو تعمیر میں بھی مدد کرے گی. وزیر اطاعت سندھ شرجیل میمن کی یقین دہانی.
آرمی چیف سے دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین کی ملاقات. ISPR کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں، امدادی سرگرمیوں اور بحالی پر تبادلہ خیال کیا. شیخ سلطان نے آرمی ریلیف فنڈ کے لیے $25 لاکھ کا عطیہ دیا. ملک بھر میں ڈینگی کے جان لیوا وار. خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے ایک شخص جاں بحق، 259 کیسز رپورٹ. پنجاب میں 385 اور اسلام آباد میں 104 کیسز سامنے آ گئے. ملک میں کورونا کیسز میں کمی. NIH کے مطابق آج صرف 25 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. مثبت کیسز کی شرح 0.50% ریکارڈ کی گئی. اسلام آباد میں سارا قتل کیس میں گرفتار سینئر صحافی ایاز میر 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی سپرد. ایاز میر کا عدالت اور جج پر اظہار اعتماد. پولیس کی لمبی کہانی مناسب وقت پر بتانے کا اعلان. ایاز میر اور مرکزی ملزم شاہ نواز کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. ایران میں احتجاج 31 صوبوں تک پھیل گیا. کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند. ایک ہفتے سے جاری مظاہروں میں اموات کی تعداد 35 تک پہنچ گئی. کینیڈا، جرمنی اور یونان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مظاہرے جاری. لندن میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم، کئی افراد زخمی ہو گئے.